السلام علیکم۔ اس رمضان میں میں نے قرآن شریف واقعی پڑھنے کا عزم کیا، اور تاکہ میں پورا مہینہ ثابت قدم رہوں، میں نے سوچا کہ میں اپنی ریکارڈنگ کر کے منتشر کروں، تاکہ میں اس پہ مجھے خود پابندی ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ایک دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہونے سے پہلے یہ دعا مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں، ملکہ سبا کے خط میں اس سے شروعات کی۔ اس دعا میں برکت کا عنصر ہے، اور برکت کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ زیادہ ہو، آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی ان پٹ کے حساب سے۔ رحمان اور رحیم پہ میں ابھی آتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7ویں صدی کے شروع میں ہر انسان کی آواز تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع طریقے سے ہمیں سکھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب رومی عیسائیت اپنا چکے تھے، جو بظاہراً تو یہودیت سے پھوٹی تھی، لیکن اس میں خدا کا تصور بہت مختلف تھا۔ فارس کے ساسانی ان سے لڑتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ زیادہ تر ساسانیوں کے ساتھ تھے، اور کچھ علاقے رومیوں کے ساتھ تھے۔ اور اگر نوٹ کیا جائے تو آج سے زیادہ شاید مختلف نہیں تھے یہ حالات۔ الحمد مطلب تمام تعریف، اور اس میں شکر کا عنصر بھی ہے۔ لفظ الہ، الف لام ہے کا لفظ خدا کے معنی میں اس خطے میں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، میسوپوٹیمیا، یعنی جس کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان کی جگہ۔ اس میں لیکن عربیہ بھی شامل تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہی اس قرآن میں استعمال کیے ہیں، یعنی یہ عربی مبین میں ہے۔ اور جو لفظ ہے رب، یہ پالنے والے کا مطلب ہے، اس سے مطلب ہے پالنے والا، اور کائنات کو پالنے والا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں پروردگار۔ قرآن کے بہت اہم الفاظ ہیں یہ دونوں، رحمان اور رحیم۔ رحمان سب کے لیے ہے اور شدت ہے اس میں، اور رحیم ابدی ہے، اور خاص طور پہ ہر فرد کے لیے ہے۔ یعنی رحمان کا مطلب ہے سب کے لیے رحمان، اور رحیم کا مطلب ہے تمہارے لیے بھی رحمان، اور ابدی رحمان۔ ابدی یہ اس میں جو ابدی ہے یا فار ایور ہے کا آنسر ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسٹک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا ہے، لیکن اس کو الربوبیت بھی کہتے ہیں کہ خدا ہے لیکن وہ اپنا کام سنبھال رہا ہے، ہم اپنا کام سنبھالیں۔ تو یہاں پہ اس کی نفی کی گئی ہے، اس میں شامل ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، انسان خلیفہ ہے، لیکن جب اگلا دور آئے گا، یعنی اگلا دن آئے گا یوم قیامہ، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ مکمل اپنا اختیار واپس لے لیں گے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مثلا نماز، توحید اگر دل میں ہے تو نماز اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس طرح روزہ جو اب شروع ہوئے، روزہ چونکہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے اور تربیت بھی ہے، تو اس میں ہم پھر آپ جانتے ہیں رمضان کے جو اصول ہیں۔ اسی طرح قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو قربانی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام تھا، یہ یعنی اپنے آپ کو اسلم تو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے سبمیشن کرنا تھا، تو وہ قربانی کا وہ عنصر ہے۔ اور حج جیسے ہے وہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ، وہ عملی تو نہیں، سوری کہنا چاہیے سمبولک فائٹ ہے ود شیطان سے ہماری جو حرب ہے، اس میں ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہم آ رہے ہیں، اور پھر جا کے اس میں پتھر بھی مارتے ہیں۔ تو یہ تمام عبادات جو ہیں یہ مختلف اظہار ہیں، جو ہمارے دل میں ہے اس کو ہم فزیکلی اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ دعا ہے سیدھا رستہ دکھانے کی، اور اس میں ہمیں اس سے گزرنے کی قابل بنانے اور راستے کے جو موڑ ہیں وہ
ادھر ادھر جاتے ہیں اس سے بچانے، اس سے ہماری رہنمائی کرنے کہ تمام کی دعا کی گئی ہے۔ اگلے سال میں انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کروں گا، ابھی ذرا اس وقت نہیں، لیکن اگلے سال انشاءاللہ۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے کے بعد جو لوگ دین امت واحدہ میں تھے، جو اسلام پہ چلتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان پہ نعمتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان تک بیچ میں کچھ وقفے رہے جہاں نافرمانیاں ہوئیں، لیکن زیادہ تر لوگ دین پہ قائم تھے، اور تو ان پہ جو نعمتیں ہوئیں تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین پہ چلنے کے فوائد دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی، اور آخرت میں بہت زیادہ نقصان ہے اگر نہ چلیں، لیکن دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں۔ although کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوائد اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دنیا کی جو زینتیں وہ میں نے بنائی اپنے نیک لوگوں کے لیے ہیں۔ اور آخر میں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، اور اگلا چیپٹر سورہ بقرہ شروع یہیں سے ہوگا، ہدایت کے موضوع سے، اور پھر وہ ایکسپینڈ کرے گا یہودیوں کے اوپر اتمام حجت پر۔